علی آپ سے آگے چلیں گے، جملہ سنیں گے پھر نعرہ لگا دیجیے گا یا رسول اللہ علی آپ سے بھی آگے چلیں گے. تو میرے مولا نبی نے فرمایا تم نے نہیں سنا مجھ سے، علی میرے علم کا پرچم دار ہے، صاحب اللواء الحمد ہے، اور پرچم دار ہمیشہ آگے چلتا ہے، پرچم کے پیچھے چلا جاتا ہے. بلندتر صلوات پڑھیں. گزارش کروں گا کہ جو ماہ محرم کے دوستوں نے یہ شامیانہ لگایا ہے یہ تنگ پڑ گیا ہے، چھوٹا پڑ گیا ہے، تھوڑی سی جگہ بنائیے، آگے آگے آئیے، تنگ ہو کر بیٹھ جائیے تاکہ جو ہے آپ دھوپ میں کھڑے ہیں وہ فرش پر بیٹھ سکیں. ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آئیے آئیے آگے آئیے، صلوات پڑھتے ہوئے آئیے. اس سے بہتر اور بلند صلوات عزیزان گرامی، مضمون بہت ہی روشن ہے. بات اس انداز سے آگے بڑھے گی کہ پروردگار عالم نے جو اہل بیت کو عظمت عطا کی ہے اس کا ایک عنوان آیا مباہلہ ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ پھر ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ. پھر مباہلہ کریں گے اور اللہ کی لعنت بھیجیں گے ان پر جو جھوٹے ہیں. تو اللہ کی لعنت کا اثر، اللہ سے دعا اور اس کا اثر اللہ کی بارگاہ میں، لعنت بھی خود ایک دعا ہے. جی اب وہ توجہ میں سمجھتا ہوں کہ لعنت سننے کے بعد کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ اہل لعنت نہیں ہوگا تو لعنت نہیں آئے گی، اور اگر وہ اہل لعنت ہوگا تو لعنت آ جائے گی. میرے کہنے سے تو لعنت نہیں آئے گی نا. میرا کام تو اللہ سے دعا کرنا ہے، میرا کام تو اللہ سے دعا کرنا ہے. توجہ چاہوں گا، میرا کام، ہمارا کام تو اللہ سے دعا کرنا ہے، اور دعا کام ہمارا ہے، استجابت اس کا کام ہے، قبولیت اس کا کام ہے. تو اگر اچھا یہ ذہن میں رہے کہ لعنت کسی فساد کو، کسی دھماکے کو، کسی فائرنگ کو، کسی خودکش دھماکے کو نہیں کہتے، بلکہ لعنت عدم برکت کو کہا جاتا ہے. جب آپ کسی پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں تو اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اس کی زندگی سے برکت اٹھا دے. اور میں اگر کسی پہ لعنت بھیجوں گا ہوگی تو بھیجنے سے تو نہیں جائے گی. کہنے لگے جی خود مارا تھا اور خود رو رہے ہیں. تو نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے. نقن صاحب فرماتے ہیں کہ اگر فرض محال فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے مارا تھا اور ہم رو رہے ہیں تو ہم لعنت کر کے تعلق توڑ رہے ہیں. اگر تمہارا تعلق نہیں ہے تم بھی لعنت کرو.
زندہ باد مرد آباد مرد آباد. یہ بہت ہی جامع لفظ ہے، یہ بہت ہی واضح لفظ ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. اس لیے کہ قرآن مجید میں جو حق چھپانے والے ہیں ان کے لیے آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّاعِنُونَ. جو حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ لعنت کرنے والے جو بھی ہوں گے یقیناً ان کا مقام بہت بلند ہوگا. یہ بھی ذہن میں رہے عزیزان گرامی کہ لعنت کا انسان کی اپنی زبان کی تاثیر سے بڑا تعلق ہے. یا علی مدد میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولتے ہیں، میسن بھی بولتے تھے، سلمان بھی بولتے تھے، مگر سب کا بولنا ایک جیسا نہیں ہے. بس جتنی زبان پر اثر ہوگی، کردار روشن ہوگا، قرب الہی ہوگا، اتنا ہی ہماری درود و سلام میں بھی تاثیر ہوگی اور لعنت و نفرین میں بھی طاقت ہوگی. تو یہ لعنت کی آیت تھی، اس لیے میں نے تھوڑی سی یہ بات کر دی اور بات آگے بڑھے گی کہ پنجتن کا مقام اللہ نے اس آیت میں بیان کیا. اور پنجتن کا مقام اور فضیلت کسی طور بھی اختلافی نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی مسلمانوں کا مسلک نہیں ہے جو پنجتن کی فضیلت کا قائل نہ ہو، پنجتن کی عظمت کا قائل نہ ہو. عزیزان گرامی، یہ جو پنجتن کا لفظ دقت چاہوں گا، یہ جو پنجتن کا لفظ ہے، یہ پنج تن، پانچ تنہائے مبارک، انہیں نبی مکرم نے منظم کر کے، مرتب کر کے، سجا کر امت کی، وہ مباہلے کے صورت میں وہ یا حدیث قصہ کی صورت میں. اچھا یہ بھی ذہن میں ہے آپ کے، یہ بات ہم اشرے میں کر چکے ہیں کہ حدیث قصہ کا آیا مباہلہ کے ساتھ، آیا تطہیر کا آیا مباہلہ کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے. سرکار جب کہہ کر آ گئے کہ ہم کل اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی لے آؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تو گھر آ کے کہا یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر یمنی لا کے دے دو. سیدہ نے چادر دی، نبی نے وہ چادر لی. کچھ دیر بعد امام حسن آئے، امام حسین آئے، مولا علی آئے، جناب زہرا نے آ کر اجازت مانگی، اور یہ سب جب پانچ جمع ہو گئے تب نبی نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں. اور پھر انہیں اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں مباہلہ کے اندر. اور وہاں جانے کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا، کس نے؟ مسیحیوں نے یہ دیکھا، نصارہ آئے، نجران نے یہ دیکھا، نجران سے آئے ہوئے نصارہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ طریقہ نبی کا بہت مختلف ہے. پوری امت لے کر نہیں آئے. صحابہ کرام، 9 ہجری کا واقعہ ہے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابی ہیں. 9 ہجری کا واقعہ ہے، 11 سے زیادہ زوجائیں ہیں، لیکن نبی مکرم صرف پنجتن کو لے کر گئے. ان کا مقام اپنا ہے مگر پنجتن پنجتن ہے. اور وہاں لے جانے کے بعد جب سرکار نے مباہلہ میں خود کو پیش کیا تو وہاں کا جو بڑا تھا، اسقف تھا، وہ کہنے لگا کہ اگر انہوں نے پہاڑ کو اشارہ کیا نا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اگر ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی. تو یہ تو طے ہو گیا کہ اگر آج مسیحی زندہ ہیں تو وہ اہل بیت کے احترام کی وجہ سے زندہ ہیں. میں امت مصطفیٰ کو بھی پیغام دے دوں کہ پنجتن کا احترام کرو ورنہ لعنتی ہو جاؤ گے. اس لیے کہ قرآن نے اور عزیزو یہ جو گھر میرے مولا نبی نے پنجتن کا تعارف کروایا. اور پھر جب قرآن مجید سورہ مبارکہ نور کی آیت نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ نے حکم دیا ہے ان گھروں کو بناؤ، ان گھروں کی تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم نے سرکار سے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جنہیں اللہ بنانے کا حکم دے رہا ہے؟ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء. دقت چاہوں گا اس روایت پر، اسے کئی معتبر کتابوں سے دیکھنے کے بعد بات کر رہا ہوں، اور حوالے بھی تیسرے درجے کے نہیں ہیں، میرے پاس حوالے بھی پہلے درجے کے ہیں. کہ سرکار سے پوچھا اصحاب مصطفیٰ نے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ جو آپ نے ہمیں بتایا اللہ کا پیغام کہ ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے،
وہ گھر کون سے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر ہیں۔ میں یہاں ٹھہر کر ایک بات کی وضاحت کروں کہ ہم بعد از نبی مولا علی کی افضلیت کے قائل ہیں، اور اس بات پر دلیل رکھتے ہیں، واضح استدلال رکھتے ہیں اور خود مطمئن ہیں، اور الحمدللہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں کہیں اور کی طرح ہمارے ہاں کمزوری نہیں ہے۔ لہذا بہت ہی اطمینان کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ہم افضلیت امیر المومنین کے قائل ہیں، اور اس پر ایک دلیل دینے جا رہا ہوں کتب اہل سنت سے، کہ جب اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے، سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر۔ بات پوری ہو گئی تھی یا نہیں؟ جواب مکمل تھا یا نہیں؟ لیکن اگر اس کے اندر سوال ہو جائے اور سوال کرنے والے بھی حضرت ابوبکر ہوں، بھائی جس کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر نے بڑھ کر سوال کیا یا رسول اللہ ھذا المکان منہم، انبیاء کے گھروں میں یہ علی کا گھر بھی ہے؟ میرے حساب سے میں حضرت کی خدمت میں عرض کروں کہ بات ہو گئی تھی کہ بیوت الانبیاء، دقت چاہوں گا مختصر کروائیں میری بات، وقت تنگ ہے، بولے بولو نے مختصر بلندر صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی آپ مجھے تھوڑا سا پڑھنے دیں، تھوڑا پڑھنے دیں مجھے، میں ابھی اصلی مضمون پر نہیں آیا ہوں۔ ایک صلوات اور پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ بہت شکریہ، میرے بزرگ ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ سب کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ ایک اور بہتر صلوات۔ بھائی ہزاروں کا مجمع ہے، اس سے بہتر صلوات۔ اس سے اور بہتر صلوات۔ آپ اس سے اور بہتر پڑھ سکتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ ھذا المکان منہم، یہ علی اور بطول کا گھر ان گھروں میں سے ہے؟ جی، فوراً میرے مولا مسکرائے اور فرمایا نام من افضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ یہ پنجتن کا گھرانہ، یہ نبی کی یہ سرکار کے بچے قیامت تک ہمارے لیے رہنما۔ عزیزان گرامی، بنیاد امت بنام مصطفیٰ، اصلاح امت بنام حسین۔ سرکار دو جہاں نے امت کی بنیاد ڈالی، امت مصطفیٰ مصطفیٰ کے نام پر ہے، اور کلمہ پڑھنے والوں کا کوئی مقام نہیں ہے جب تک کہ ان کے دل میں، اگر امت کا کوئی مقام اور کوئی حیثیت ہے تو وہ بنام مصطفیٰ ہے، جسے اقبال نے بھی دو مصروں میں خوب کہا ہے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو ماں ز نام مصطفیٰ۔ ہماری اگر کوئی حیثیت ہے تو وہ بنام مصطفیٰ ہے۔ یہ خاکوں کا مسئلہ، یہ عالمی سطح پر توہین کا مسئلہ، یہ مختلف ممالک میں، غیر مسلم ممالک میں نبی کی توہین کی بات، یہ در حقیقت امت مصطفیٰ کو دل آزردہ کرنے کا ایک گھناؤنا اور ایک ناپاک عمل ہے۔ اس کے لیے ریاستوں کا کام بنتا ہے، حکومتوں کا کام بنتا ہے، جیسے کہ کچھ کوششیں ہوئی ہیں، اور اقوام متحدہ کی تقریر میں جو گفتگو کی گئی، جو وزیر اعظم نے خطاب کیا، اس میں اس مسئلے کو اٹھایا۔ میں کہتا ہوں کہ صرف اس حد تک ہی اکتفا کرنے نہ کیا جائے، بلکہ بات کو اور بہتر انداز سے، سفارتی انداز سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ امت کا عنوان سرکار کے نام پر ہے، مگر امت مصطفیٰ کو اگر کسی نے ہدایت عطا کی ہے، اصلاح کی ہے، تو وہ حسین ہے۔ یہ نبی نے یوں ہی نہیں فرما دیا کہ حسین منی وانا من حسین،
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس لیے کہ نبی کے نواسے ہونے کے ناطے تو حسین نبی سے ہے، مگر کلمہ بنام حسین ہے، کلمہ بتوسط حسین ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھا جائے گا اس لیے کہ حسین نے کلمے کو محفوظ کر دیا ہے، کلمے کو اب کسی طرح کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، دین اسلام کو اب کسی طرح کا نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ حسین نے اسے محفوظ کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ نے حقا کے بنا لا الہ است حسین کہہ کر مصرع مکمل کیا، یہ ضرورت شعری نہیں تھی جو آدھا کلمہ انہوں نے پڑھ دیا۔ کلمہ تو ہمارا ہے لا الہ الا اللہ، وہ اگر کہتے تو یہ کہتے نا کہ حقا کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین، تو پھر بحر سے نکل جاتا، وزن سے خارج ہو جاتا۔ تو کیا انہوں نے وزن کو محفوظ رکھنے کے لیے آدھا کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں، انہوں نے وزن کو محفوظ رکھنے کے لیے آدھا کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ انہوں نے بتایا ہے کہ کلمے کے دو حصے ہیں، ایک حصہ لا الہ ہے، ایک حصہ الا اللہ ہے۔ جس زمانے میں حسین نے قیام کیا اس زمانے میں الا اللہ تھا، لا الہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں نماز پڑھی جا رہی تھی، روزہ رکھا جا رہا تھا، عبادتیں بھرپور ہو رہی تھیں، مگر اللہ کے علاوہ طاقتوں کا انکار نہیں تھا۔ اور نبی مکرم نے جو کلمہ مسلمانوں کو دیا ہے وہ پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے۔ لہذا امام حسین نے جو نانا نے کلمہ دیا تھا اس کی اصلاح کے لیے جو قدم اٹھایا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ امام حسین لا الہ کی جو طاقت، جو تاثیر، جو حوالہ، جو انداز مٹ رہا تھا اسے بحال کیا ہے۔ یاد رہے میرے محترم سننے والوں کو کہ الہ صرف صنم کو نہیں کہتے، بت کو نہیں کہتے، بلکہ الہ الہ قدرت ہے، الہ الہ ثروت ہے، الہ الہ منصب ہے، الہ الہ اجتماع ہے۔ لوگوں کا اجتماع، لوگوں کو اجتماع، اس اجتماع کو جمع کرنے والے کو متکبر بنا دیتا ہے۔ کرسی انسان کو متکبر بنا دیتی ہے، متکبر کر دیتا ہے، منصب انسان کو فرعون بنا دیتا ہے۔ لہذا انہی بنیادوں پر فرعون، نمرود، حامان، شداد نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں خود تمہارا رب ہوں۔ یہ کیسے کہہ دیا اس نے جبکہ اپنی ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا تھا؟ اتنا کمزور انسان کیسے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں؟ وجہ یہی ہے کہ پیسہ بہت تھا، وجہ یہی ہے کہ کرسی بڑی مضبوط تھی، وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس لوگ بہت زیادہ تھے۔ تو بس ان بنیادوں پر جو اپنے آپ سے باہر نکل آئے، جو اپنے خول سے باہر آ جائیں، جو اپنے آپے سے باہر چلے جائیں، جو اپنے اوپر ہی کنٹرول نہ کر پائیں، ان کا زمانہ مجھے کہنے دیجئے ازل سے لے کر، یعنی حضرت آدم کے بیٹوں سے لے کر اور امام حسین کے زمانے تک جتنے بھی طاقت، دولت، پیسہ، کرسی، مجمع کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے تھے، ان سب کی طاقتوں کو ایک جگہ کیا جائے تو یزید بنتا ہے۔ لہذا امام حسین نے اس زمانے میں قیام کیا کہ جب سارے الہوں کا ایک دفعہ انکار ہوگا، فرمایا حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ یزید کا انکار نہیں تھا، یہ تمام باطل طاقتوں کا انکار تھا۔ اور حسین نے کلمہ توحید لا الہ کو ثابت کر کے اس دنیا میں ایسا نظام مرتب کر دیا کہ اب قیامت تک بنام حسین مجمع جمع ہوگا۔ اور اگر یہ چھوٹا سا بچہ اس مجلس سے اپنی کوئی الجھن دور کر کے چلا جائے، وہ میرا عزیز کوئی مسئلہ اپنا دور کر کے چلا جائے اور اس کے رویے تبدیل ہو جائے، تو اس سے بہتر نظام ہدایت اور کیا ہے؟ اس سے اچھا مل کر جواب دے دیجئے۔ بلند تر صلوات ادا کریں گے۔ عزیزان گرامی، مجھے بہت کچھ کہنا ہے، بڑے پیغامات ہیں اور آپ کی خدمت میں کچھ اپنی مسائل کے بیان سے بھی نوکری اپنی ادا کرنی ہے۔ کربلا، قربانی حسین ذہنوں کو بلند کرنے کا، شعور کو اونچا کرنے کا بہترین رستہ اور ذریعہ ہے۔ مولا حسین کی شہادت کے 200 سال بعد تک کربلا کا وہ رنگ نہیں تھا جو آج ہے۔ جیسے جیسے دور بڑھتا گیا، شعور بشر بڑھتا گیا، تعلیم اونچی ہوتی گئی، ایسے ایسے حسین سمجھ میں اور زیادہ آتے چلے گئے۔
یہ یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے شاعر نے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ مجھے ویسے بھی امام زمانہ کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے، اور لوگوں پر الجھنیں دور ہوں گی، شعور بہتر ہوگا۔ جی ہم تو ڈھونڈ رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی یزید کا ماننے والا ہے، ہمیں تو 70 سالوں سے مل نہیں رہا تھا، ہمیں 70 سالوں سے کوئی مل نہیں رہا تھا کہ پاکستان میں بھی کوئی یزید کا ماننے والا ہے۔ الحمدللہ حسین نے ہم پہ کرم کیا ہے، چہروں سے نقابیں ہٹ گئی ہیں۔ لبیک یا حسین، توجہ چاہوں گا۔ لبیک یا حسین، بلندر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مجھے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آج کی مجلس کی اہمیت، اور یوں تو ہر مجلس کی اہمیت ہے، مگر یہ چہلوں میں، یہ چہلوں سے پہلے کی مجلس نہیں ہے، اس اعتبار سے اس کی اہمیت حدیث کے اعتبار سے بھی، ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں بھی، 40 کے دن امام کو سلام کرنا مومن کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ آپ جو مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ سلام کرنے آئے ہیں۔ زیارت 40 زیارت مسنون اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ جو ہمارا طریقہ ہے یہ بھی زیارت ہے، یہ بھی امام کو سلام کرنے کے لیے مجمع جمع ہے، اور مومن کی چند نشانیوں میں سے ایک نشانی چہلم کے دن حسین کو سلام کرنا ہے۔ تو ذہن میں رہے کہ امام حسین نے شعور کو ہمارا بلند کیا ہے، اور بصیرت بڑھانے کی ضرورت ہے عزیزو۔ بصیرت کہتے کسے ہیں؟ مجھے 2-4 منٹ دے دیجئے اس بات کو روشن کرنے کے لیے۔ یہ لفظ بہت سنا گیا ہے، بہت بولا جاتا ہے، بصیرت کہتے کسے ہیں؟ پہلے تو ایک جملہ کہہ دوں کہ جو چشم سر سے دیکھتا ہے وہ صاحب بصر ہوتا ہے، اور جو چشم جان سے دیکھتا ہے وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ جب ہماری آنکھیں، دل کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جائیں، جب ہمارے اندر سے نظر آنا شروع ہو جائے، تو یہ بصیرت کا عنوان ہوتا ہے۔ اور آنکھیں تو بہت ساری چیزیں دیکھتی ہیں، اور نبی سے بھی اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، تم نے نہیں دیکھا کہ یہ تمہیں دیکھتے ہیں جی، اور تمہیں پہچانتے نہیں ہیں؟ تو دیکھنا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور انسان کو نظر نہیں آ رہا، سامنے رکھی بھی ہوتی چیز انسان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو وہ جو دل کی آنکھیں ہیں اس کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ بصیرت عزیزان گرامی حاصل کرنا آج ہر دور سے زیادہ ضروری ہے۔ اپنے فہم کو بلند کرنا، یہ اخبار کی سرخیاں پڑھ کر نظریہ بنانا اور بات ہے، نہج البلاغہ پڑھ کے نظریہ بنانا اور بات ہے۔ ہمیں اخبار کی سرخیوں سے نظریہ نہیں بنانا، بلکہ قرآن اور مولا علی کا کلام پڑھ کر اپنے نظریے بنانے۔ تو ہم وہ کیسے کیا کریں کہ ہماری اندر کی آنکھیں کھل جائیں، ہماری دید صاحب بصیرت ہو جائے؟ کیا کریں؟ مولا علی نے ہمیں 3 نسخے دیے ہیں کہ یہ 3 طریقے اپنا لو، تم صاحب بصیرت ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلا طریقہ جو مولا علی نے ارشاد فرمایا، حضرت فرماتے ہیں کہ من سمع و تفکرا، جو سنے اور سوچے۔ کیا کرنا ہے؟ 3 کام کرنے ہیں، سننا ہے، اور سننے کے بعد بولنا نہیں ہے، سوچنا ہے۔ پہلا مرحلہ من سمع ثم تفکر، من سمع و تفکرا، سنو اور سوچو۔ سننے کے بعد فوراً جواب نہیں دو، جلدی بولنے والا، عجلت سے کام لینے والا، سمجھ نہ رکھنے والا جب بولے گا غلط بولے گا۔ تو سننے کے بعد فکر کرنی ہے، سوچنا ہے، نظرا و ابصرا، اور دیکھنے کے بعد غور کرنا۔ ہر چیز کو دیکھ کر فوراً اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ کر لینا۔ جو چیز نظر آ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو۔ ثم نظرا و ابصرا، مولا علی فارمولہ دے رہے ہیں کیسے بصیرت بڑھے گی، کیسے دل کی آنکھیں کھلیں گی۔ پہلے تو سنو اور پھر سوچو، پھر دیکھو اور پھر سمجھو۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر وہ ہمیں کچھ اور نظر آتی ہیں، ہوتی کچھ اور ہیں، اور نظر کچھ اور آتی ہیں۔ ہمیں نظر کچھ اور آتی ہیں، ہوتی کچھ اور ہیں۔ دور سے آپ سراب کو دیکھتے ہیں، پانی نظر آتا ہے، قریب جاتے ہیں پانی نہیں ہوتا۔ یہ پنکھا جو گھوم رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی تھال گھوم رہا ہو، جبکہ 3 پر ہے، تھال نہیں ہے۔
आग के अंगारे को आप दायरे के अंदर घुमाना शुरू करें, आपको आग का नजर आएगा, जबकि वो आग का पहिया नहीं है। तो हम देख कुछ और रहे हैं और है कुछ और। तो मासूम इरशाद फरमा रहे हैं कि खबरदार, देखने के बाद ये सोचना कि जो देख रहा हूं वही है। 2 साल तक हमें शर्मिंदा करते रहे कि राजा बाजार जुलूस के शुरका ने मदरसे पर हमला किया, तालिब इल्मों को मार दिया, कुरान जला दिया, हमें शर्मिंदा करते रहे। अजीज़ान गिरामी, साहिबान बसीरत का मजमा है। हम खबरें पढ़कर नजरिया नहीं बनाते, हम सब्र करते रहे, गिरफ्तारियां देते रहे, परेशानियां उठाते रहे, और फिर चंद सालों के बाद पाक फौज, जिसको मैं जिंदाबाद के नारे लगवा रहा हूं गुज़िश्ता 11 मुहर्रम से, और उन्होंने बताया कि साहब उसी मसलक के लोग थे जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे और मदरसे में घुसकर उन्होंने अपने तालिब इल्म मारे, कुरान जलाया और इल्जाम लगाया आजादारों पर और आशूर के जुलूस में शुरका पर। मैं आपको एक और बशारत दे देता हूं, ये जो अभी 10 मुहर्रम को रात 10 बजे FIR कटी, 3 मुहर्रम को जो वाकया पिंडी में हुआ और उसके बाद फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अगर ये वाकया 4 मुहर्रम को हुआ था तो फिर गुस्सा तो 5 मुहर्रम को आना चाहिए था। ये इंतजार क्यों किया जा रहा था आशूर गुजरने का? और फिर खैर जो कुछ हुआ, और ये जो वाकया हुआ है ये भी कुछ मुद्दत के बाद खुलेगा कि इसके पीछे साजिशें क्या थी। साजिशों की लंबी लंबी कतारें हैं और लंबी लंबी दलीलें हैं। मैं उन सब को छोड़कर नतीजे की तरफ जाता हूं, और नतीजा ये है कि ये मुंतखब और मुंतसब मजमा, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इज्तिमा जो इस वक्त कराची के मरकजी मजलिस के अंदर हो रहा है, ये सारा मजमा पूरे पाकिस्तान के शियों की तरफ से और पूरे पाकिस्तान के सुन्नियों की तरफ से ये कहना चाहता है कि पाकिस्तान को इसराइल तस्लीम करने नहीं देंगे। लब्बैक या हुसैन, बुलंदर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। मेरे मौला अली बसीरत अता कर रहे हैं। सुनो और सोचो, देखो और पहचानो। और उसके बाद तीसरा फार्मूला, वंतफा बिल इबर। साहिब बसीरत वो होता है जो तारीख से इबरत हासिल करता है। खबरदार, हम जंगे जमल दोबारा नहीं होने देंगे। खबरदार, हम जंगे सिफीन दोबारा नहीं होने देंगे। खबरदार, दिमाग से निकाल दो, अली आज अकेला नहीं है। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक। मौला अली के बारे में ये बात रोशन है कि मेरे मौला तारीख रास्ते पे कदम नहीं रखते। हमें बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, खबरदार तारीख रास्ते पे कदम नहीं रखना, रोशन रास्तों पे चलना। बसीरत का एक उन्वान जाली अता कर रहे हैं। अपने रास्तों को तारीख ना होने दो, पानी को गदला ना हो, मामलात को मखलूत ना होने दो, चीजों को मिक्स ना होने दो, साफ शफाफ माहौल रखो। यह है साहिबाने बसीरत की एक रविश। अजीजान गिरामी, 70 सालों में बहुत कुछ नहीं हुआ। एक अरब मुल्क का सफीर गुज़िश्ता 1 महीने में 34 मुलाकातें करता है। गैर सरकारी और गैर रियासती इदारों से मुलाकातें करता है, लोगों से, शख्सियात से मुलाकातें करता है। मुझे तो ताज्जुब उन लोगों पर है कि जो अकीदतमंद लोग हैं कि वो कैसे बहकावे में आ गए। तो मैं ये याद आ गया कि 3 मुहर्रम को पिंडी में जो हुआ वो 70 सालों में नहीं हुआ। गलत कहते हो। इस मुल्क में
خلافت کے موضوع پر مناظرے ہوئے، فتح کے موضوع پر مناظرے ہوئے، پہلی دفعہ کب ہوا ہے؟ اس ملک کے اندر مناظروں کی ایک طویل ریکارڈ موجود ہے، وہی نہیں 70 سالوں میں ہوا ہے۔ ہاں، توہین مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین حرام ہے۔ میں آج اپنے مجمع سے بھی کہلوانا چاہوں گا، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا، بولو گے بھائی میرے ساتھ بولو گے؟ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا، ابھی آواز نہیں آئی مجھے، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، یہ صرف نعرہ نہیں لگانا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ خبردار، خلفائے ثلاثہ امہات المومنین کی توہین نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے کی ہے اور کر رہا ہے اور کرے گا تو ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اور خلفائے ثلاثہ میں حضرت عثمان بنی امیہ میں سے ہیں، یہ سوچتے ہوئے جملہ سنیں کہ ہم خلفائے ثلاثہ اور امہات المومنین کیونکہ مقدسات اہل سنت ہیں، ان کی توہین کرنا حرام سمجھتے ہیں، ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے، مگر یاد رہے بنی امیہ کی تعظیم ہم نہیں کریں گے، اور یاد رہے، توجہ چاہوں گا، اور یاد رہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مقدسات اہل سنت کی توہین نہیں کریں گے، نہیں کرتے، صحیح نہیں جانتے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہ لیا جائے، پاکستان کے مرکزی اشرے کی مرکزی ممبر سے بات کر رہا ہوں، یہ ہرگز مطلب نہ لیا جائے کہ اب فتح کا واقعہ بیان نہیں کریں گے، ہم کریں گے، ہم خلافت بلا فصل علی بن ابی طالب کو بیان کریں گے، ہم مولا علی کی افضلیت کو بیان کریں گے، مگر کہیں اگر بے احتیاطی اور جملوں کی رقت ہوتی تھی، رقیق جملے ہوتے تھے، تو ان کو نصیحت کر رہے ہیں، علمی انداز سے بات کرو، استدلال سے بات کرو، خبردار کوئی ایسی بات نہ کرو جو دل آزاری کا سبب ہو۔ رہے عزیزان گرامی کے اس ملک میں 70 سالوں میں اگر یہ نہیں ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں، تو 70 سالوں میں ایک پیغام دے دیتا ہوں، 40 سال کا پاکستان کراچی پاکستان ریڈیو کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے، 70 سالوں میں یہ زیارت عاشورہ 40 سال تک پڑھی گئی ہے ریڈیو پاکستان سے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ زیارت عاشورہ ہی پڑھیں، زیارت وارثہ پڑھ لیجئے، زیارت ناہیہ پڑھ لیجئے۔ میرے بچے، میرے جوان جو مجلس نماز کا اہتمام کرتے ہیں، میں ان سے نصیحت کر رہا ہوں، کوئی ضدیت نہیں ہے، ہم امن چاہتے ہیں، ہم اپنے عقیدے پر معقول انداز سے، لیکن 70 سالوں میں نہیں ہوا تو 70 سالوں میں کیا نہیں ہوا وہ بھی بتا دوں۔ 70 سالوں میں بے گناہ بے خطا حضرت فلاں، میں تو اس ممبر پہ نام نہیں لینا چاہتا، بے گناہ بے خطا حضرت فلاں کا نعرہ لگا اس ملک میں، 70 سالوں میں نہیں ہوا۔ سیاست فلاں زندہ باد کا نعرہ اس ملک میں لگا، 70 سالوں میں نہیں ہوا۔ جب تم سیاست فلاں زندہ باد کہتے ہو تو پھر سیاست علی کو کیا کہتے ہو؟ کیونکہ وہ سیاست علی کی سیاست کے سامنے تھی۔ 70 سالوں میں یہ بھی نہیں ہوا کہ جناب زہرا کو خطا پر کہا جائے۔ 70 سالوں میں بہت سارے کام نہیں ہوئے۔ خدا کے واسطے اپنے انداز کو بہتر کیجئے، ہم کسی سے یہ بات نہ ڈر کے دب کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی فساد اور فرقواریت پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ ملک ایک سنی نے شیعہ نے بنایا تھا۔ علامہ اقبال اس کے مفکر ہیں، قائد اعظم اس کے بانی ہیں۔ مشترکات کی طرف آ جائیے۔ میں تائید کروں گا اس مجمع کی طرف سے بھی، جنہیں نہیں پتا وہ پتا کر لیں کہ جن 3 دن پہلے اسلام آباد میں ایک ضابطہ اخلاق پر دستخط ہو گئے ہیں، وفاقی وزیر مذہبی امور اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین صاحب جناب قبلہ ایاز اور جناب پیر نور الحق قادری صاحب کے اہتمام اور انتظام کے ساتھ ہماری 2 شخصیات نے بھی اس پہ سائن کیے ہیں، پاکستان کے دیوبندی مسلک اور بریلوی مسلک کے اور اہل سنت اور صوفی مسلک اور کہہ لیجئے کہ مزارات سے وابستہ پیران طریقت بڑی شخصیات نے بھی اس پہ سائن کیے ہیں، اور تقریباً 20 نکاتی ضابطہ اخلاق تیار ہو گیا۔ یہ پورا مجمع میں اپنی طرف سے آپ سے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے پڑھ لیا ہے وہ یقیناً میری بات کی طرف متوجہ ہیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ جا کر دیکھ لیں۔ بہت ہی جامع، بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھے انداز سے ضابطہ اخلاق بنایا گیا ہے۔ ہم
اس مجمع کی طرف سے اور اپنی طرف سے یہ بات اعلان اور اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ضابطۂ اخلاق پر کاربند رہیں گے، اور ماضی میں بھی ہم الحمدللہ اس پہ کاربند تھے، اور جہاں کمزوری نظر آئی تو آپ سے پہلے ہم اس سے ناراض ہوئے کہ جس نے کمزوری دکھائی۔ اس ملک میں ہم ناراض ہوئے ان لوگوں سے کہ جو ہمارے درمیان تھے اور وہ اس ضابطۂ اخلاق پر عمل نہیں کر رہے تھے جو اب بنا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ عمل رہے گا۔ اور پیغام دینا چاہوں گا عزیزان گرامی، یہ 6 لوم کا اجتماع ہے، اس جگہ 27 صفر کو بھی اجتماع ہوگا، اس شہر میں 8 ربیع الاول کو بھی اجتماع ہوگا، ابھی 2 اجتماعات ہمارے باقی ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء سے اونچی کوئی چیز نہیں ہے، بلند کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام حسین کی عزاداری سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ یاد رہے، اسارت، گرفتاری، اسیری ہمارا امتیاز ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، ہمارا فخر ہے، ہماری عزت ہے۔ ہمارے پاس 2 ہی چیزیں نسل بعد نسل، یا ہم شہادت کو گلے لگاتے ہیں یا ہم اسیری کو قبول کر لیتے ہیں۔ لہذا اسیری کے حوالے سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس صرف اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ کچھ گفتگو گزشتہ رات بھی اور اس سے پہلے بھی ہمارے عزیزوں سے رہی، ہمارے بھائیوں سے رہی، ذمہ داروں سے رہی۔ میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ آج کے اس 6 لوم کے اجتماع میں ایک بات کہہ دوں گا، اگر اس بات آپ نے اپنی بات پر عمل نہیں کیا اور انصاف فراہم نہیں کیا گیا اور ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا اور اس قصے کو ختم نہیں کیا گیا، تو پھر ظاہر ہے 27 صفر کے اجتماع میں بھی اپنا قومی پالیسی اعلان کیا جائے کیا چاہتے ہیں اور ہم کیسے چاہتے ہیں، اور اسی طرح 8 ربیع الاول کے اجتماع کے اندر بھی بتایا جائے گا۔ لہذا مجھے یقین دلایا گیا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف ہوں گے اور بہتر ہو جائیں گے۔ میں اعتبار کر رہا ہوں، اعتماد کر رہا ہوں۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں، خدا کے واسطے ریاستی ادارے ہوں، حفاظتی ادارے، سرکاری اور حکومتی ادارے ہوں، وہ اپنا اعتبار ضائع نہ کریں۔ جو آپ ایک دن پہلے کہتے ہیں دوسرے دن اس پہ قائم رہیں، تیسرے دن اس کے اوپر قائم رہیں۔ یہ نہ ہو کہ میٹنگ میں آپ نے ایک بات کہہ دی، گفتگو میں آپ نے ایک بات کہہ دی، 4 دن بعد آپ نے نوٹیفیکیشن تبدیل کر دیا، ایک اور لیٹر جاری کر دیتے ہیں کہ وہ جو بات ہوئی تھی ہم نہیں مانتے۔ تو جیسے آپ نے میٹنگ میں بات مانی تھی ایسے ہی بلا کر بات کو رد کریں نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جب یہ گھروں کو چلے گئے تو ایک لیٹر بھیج دیا کہ ہم نہیں مانتے؟ اس سے آپ کا اعتبار گر رہا ہے۔ میں آپ سے ہمدردی کر رہا ہوں، میں آپ سے پیار کر رہا ہوں، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں، آپ کو تنخواہیں ہمارے ٹیکسوں سے ملتی ہیں، یہ ہمارے خون پسینے کی کمائیاں ہیں جو آپ الحمدللہ کیونکہ بڑے منصبوں پر بیٹھے ہیں تو آپ ان سے سہولتیں لیتے ہیں، اور وسائل ہمارے دیے ہوئے وسائل ہیں جن سے آپ سہولتیں پا رہے ہوتے ہیں، اچھے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اچھی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ اللہ اور آپ کو ترقی عطا فرمائے، مگر اپنا اعتبار بحال کریں، ایک بات کر کے دوسرے دن تبدیل نہ کریں، اس سے آپ کی حیثیت گرتی ہے۔ مرد بنو۔ بھائی ایک منٹ رکیے، میں ایک بات کہہ دوں پھر لبیک یا حسین آپ کہیں گے۔ بھائی بات اتنی ہے کہ ہمارے ساتھ اس ملک میں اس پرانے یہ جو گزشتہ مہینے میں ہوا، اس میں ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں۔ ہاں میں احسان مند ہوں، کچھ فرصت ملے تو میں اپنے 2-3 ان دوستوں کو کوئی قالین کا گفٹ بھیجوں گا، کوئی اچھا گفٹ بھیجوں گا انہیں جنہوں نے مجھے اس کراچی میں گالیاں دی، انہوں نے تو میرے پر مہربانی فرمائی۔ اور ہم نے تمام دوستوں سے اور پوری امت سے، ملت سے، آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کی کہ کوئی چپتا ہوا جملہ، کوئی تکفیری جملہ، کوئی آپ کے مقدس توہین، کوئی آپ کے عالم کی توہین، کوئی بھی ایسا جو آپ کو جملہ اکسا رہا ہو اور جذباتی کر رہا ہو، اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ جواب دیے بغیر آگے نہ بڑھیے گا۔ میں کہا جواب میں بتا رہا ہوں آپ کو، جواب آپ 3 جملوں میں دیں گے۔ سب سے پہلا جملہ حسینیت زندہ باد، اس سے بلند آواز آنی چاہیے، حسینیت زندہ باد۔ پہلا جواب، ہر حملے کا پہلا جواب، ہر حملے کا پہلا جواب، ہر چپتے جملے کا پہلا جواب، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اتنا بولو کہ چاہنے والے یہی مر جائیں۔ یزیدیت مردہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بس یہی جواب ہے، یہی جواب ہے۔ لبیک یا حسین۔